وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا الہی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آج ہمارا دوسرا پروگرام ہے اور ہم کوشش کریں گے کہ جو ہمارا فارمیٹ ہے اس کے مطابق ہم انشاءاللہ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن سورۃ فاتحہ کی جو ہم کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہم تفسیر کرتے رہیں۔ تو آج ہم شروع کرتے ہیں سب سے پہلے تو ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن سے۔ ہمارا فارمیٹ میں یہ ہوگا کہ ہم ایک آیت کا لفظی ترجمہ کریں گے اور اس کے ساتھ ہی انشاءاللہ اس کی تفسیر بھی بیان کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بارے میں ہم نے لاسٹ پروگرام میں اس کی تفسیر کر لی تھی۔ تو الحمد، آپ لوگوں کے پاس جو بھی مصحف ہوگا، جو بھی آپ اس میں اردو کا ترجمہ لکھا ہوا ہے، اس میں آپ یہ دیکھیے کہ اس میں الحمد کے ساتھ جو نیچے لکھا ہوتا ہے اس کا مطلب ہے سب تعریفیں، تمام کی تمام تعریفیں۔ لیکن آپ بلیو کریں کہ یہ لفظ جو ہے نا، یہ اس کا حق ادا نہیں کرتا۔ انشاءاللہ وہ میں آپ کو تفسیر میں بتاؤں گی۔ آپ الحمد کے ساتھ تعریف پلس اس کے ساتھ آپ شکر لکھتے ہیں، تمام کے تمام تعریفیں اور تمام کے تمام شکر للہ۔ لی جو ہے وہ آپ ایک دفعہ یاد کر لیں گے تو پورے قرآن میں جہاں بھی آئے گا تو آپ کو مشکل نہیں ہوگا۔ لی کا مطلب ہوتا ہے لیے، اور اللہ، اللہ کے لیے، رب جو رب ہے، العالمین تمام جہانوں کا۔ اس میں آپ دیکھیے کہ الحمد سے بھی پہلے الف لام تھا اور العالمین سے بھی پہلے الف لام ہے۔ اور عربی زبان میں یہ ہوتا ہے کہ جو الف لام ہے وہ کسی بھی نکرہ کو معرفہ کرنے کے لیے، مینس کہ کسی عام چیز کو خاص کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل آپ کہتے ہو جیسے بک ہے کوئی، تو کوئی بھی بک ہے، رائٹ، اور جب آپ اس کو دا بک کہیں گے تو اس کا مطلب ہوگا کہ کوئی خاص بک کی آپ بات کر رہے ہیں۔ یہاں بھی جو الحمد ہے اور العالمین ہے، یہ دونوں جگہ پہ جو الف لام ہے وہ کسی نکرہ کو معرفہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور جو یا نون ہے آخر میں وہ جمع کے لیے ہے۔ یہ آپ تھوڑی دیر آپ اسی طرح سے بار بار سنتے رہیں گے، اپنے نوٹس اپنے ساتھ ساتھ بناتے رہیں۔ آپ یقین کریں کہ ایک سپارے کے بعد، میں اپنے اسٹوڈنٹ کو بھی یہی کہتی ہوں کہ انشاءاللہ ایک سپارے کے بعد آپ خود سے ترجمہ، آپ کے پاس لکھا ہوا نہیں ہوگا نا، آپ پھر بھی کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ اس کے العالمین میں تمام جہانوں کا رب، اور اب عالم جو ہے اس کا کوئی واحد نہیں ہے، صرف عالم جو ہے وہ اس میں جمع ہے، اور اب سوچئے کہ عالم کی بھی جمع عالمین آ جاتی ہے۔ اور الحمدللہ رب العالمین، تمام کی تمام تعریفیں، تمام کے تمام شکر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ جب ہم یہ کلمہ ادا کرتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ یہ کلمہ اتنا بھاری ہے کہ زمین اور آسمان کے درمیان میں جتنی خلا ہے وہ اس کو بھر دیتا ہے، اور پھر میزان پہ سب سے بھاری ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ عزیز ہے۔ آخر اس کلمے میں کیا بات ہے؟ دیکھیے ہم کتنی دفعہ پڑھتے ہیں، اب نماز کے بعد بھی 33 ٹائمز تو ہم پڑھتے ہیں نا، الحمدللہ الحمدللہ، ادھر پھر رہے ہیں ادھر، اگر تسبیح پکڑی ہوئی ہے تو تب بھی ہم پڑھتے جاتے ہیں۔ لیکن یہ کلمہ ہمارے دل سے نہیں نکلتا، کیونکہ ہمیں اس کا پتہ ہی نہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ الحمد وہ شکر ہے، آپ کو میں ایک ایگزامپل سے سمجھاتی ہوں کہ جیسے فار ایگزامپل آپ نے کسی کی مدد کی، آپ کو پتہ چلا کہ کسی کے گھر میں کھانا نہیں ہے، اس کے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے اور ان کے گھر میں کھانے کی چیزیں نہیں ہیں، اور آپ ان کو کہتے ہیں کہ جی آج سے آپ کے گھر میں کھانا میرے گھر سے آیا کرے گا اور آپ نے فکر نہیں کرنی۔ یا کسی بچے کی فیس نہیں تھی اور آپ نے اس کی فیس ادا کر دی، یا کسی کا بچہ بیمار تھا، وہ ہاسپٹل میں تھا، آپ نے جا کے اس کا بل دے دیا۔ کین یو امیجن کہ اس وقت اس کے پیرنٹس جب آپ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو وہ کس انداز سے آپ کا شکر ادا کرتے ہیں؟ یا آپ تھوڑا سا دوسری طرف لے جائیں کہ آپ سوچیں کہ اللہ نہ کرے کہ کبھی ہمیں ضرورت پڑی ہو، کہ ہمیں کسی کی ضرورت ہے اور ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہم نے بچے کی فیس دینی ہے، اور کوئی آ کے ہمیں وہ فیس بچے کی ہماری پے کر دیتا ہے، تو ہم کس انداز سے اس کا شکر ادا کرتے ہیں؟ ہماری آنکھوں میں جو اس کے لیے عزت ہوتی ہے، جو ہماری پوری لینگویج، باڈی لینگویج اس کے سامنے جس طرح سے ہم کھڑے ہوتے ہیں، اور یہ نہ صرف اونلی اس ٹائم پہ، زندگی میں جب بھی اس کو ملیں گے، ہم کہیں بھی دور بیٹھے ہوئے ہم بھاگ کے جاتے ہیں اور ان کو جا کے ملتے ہیں کہ انہوں نے اس وقت ہماری مدد کی تھی، اور یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے۔
اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دیکھیں کہ ان کی نعمتوں کا احساس یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ آپ نے میرے پہ کتنی نعمتیں کی ہوئی ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی یہ بات اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ انہوں نے قرآن میں منشن کر دیا کہ داؤد علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ میں تیرا شکر کیسے ادا کروں کہ مجھے یہی نہیں پتہ کہ تیری نعمتیں میرے پہ کتنی ہیں، کس نعمت کا میں تیرا شکر ادا کروں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ان کی یہی ادا پسند آ گئی۔ اب دیکھیے کہ ہماری چھوٹی چھوٹی نعمتوں سے لے کے ہمارا سانس لینا، ہمارا دیکھنا، ہمارا بات کرنا، ہماری اولاد، ہمارا کاروبار، ہمارا سب کچھ، یہ تو بالکل چھوٹی چھوٹی باتیں میں آپ کو بتا رہی ہوں نا۔ آپ اپنے اراؤنڈ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمتوں کی کتنی بے شمار اس کی رحمتیں، اور ہم کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اب سب کا سب شکر آپ کے لیے، اتنے کرم آپ نے میرے اوپر کیے۔ اب جب بھی آپ یہ لفظ پڑھیں گے نا تو آپ اپنے دل سے اس کو فیل کرنا کہ یہ الحمد کا مطلب کیا ہے۔ دن ہم کہتے ہیں الحمدللہ، کہ حمد کس کی ہے، شکر کس کا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا۔ اللہ جو ہے نا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے۔ تو اس طرح جیسے رحمان ہے، رحیم ہے، المالک القدوس ہے، یہ سارے نام جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، اور پھر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ اپنا ایک دوسرے نام کو لے کے آتے ہیں، کہتے ہیں رب ہے، رب العالمین۔ اب رب کو سمجھنے کے لیے دیکھیں ہم کتنی دفعہ یہ پڑھتے ہیں۔ اب ایک دفعہ آپ اگر رب کو سمجھ جائیں گے نا تو آپ کو، میں اگر یہ کہوں تو یہ چھوٹی بات نہیں ہوگی کہ آپ کو پورے دین کی سمجھ آ جائے گی۔ رب کون ہے؟ خالق ہے، مالک ہے اور مدبر ہے۔ آپ یہ ایک دفعہ یہ چیز کو یاد کر لیں گے نا تو جہاں جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام آئے گا آپ کے مائنڈ میں ایک دم سے یہ چیز آ جائے گی کہ وہ میرا خالق بھی ہے، وہ میرا مالک بھی ہے، وہ میرا مدبر بھی ہے۔ ہمیں یہ پتہ ہی نہیں کہ ہمارا مالک کون ہے۔ اگر آپ کو دیکھیں مالک کا اپوزٹ کون ہے؟ مالک کا اپوزٹ ہوتا ہے غلام، اور غلام کا کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے نا، ہم نے کبھی غلام دیکھے نہیں ہیں تو ہمیں پتہ ہی نہیں لگتا کہ غلام کی زندگی کیا تھی اپنے مالک کے آگے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو غلام ہوتا ہے نا اس کی پوری زندگی اس کے مالک کے ہاتھ میں ہے، اس کا سونا، اس کا جاگنا، یہاں تک کہ وہ جو اگر کماتا بھی ہے تو وہ اپنے مالک کو لا کے دیتا ہے، اس کی اپنی کوئی سے نہیں ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے نا تو ہم بھی یہ کرتے ہیں کہ ہم کام تو کر رہے ہیں، سوئے تو نہیں پڑے ہوئے نا، پورا دن دنیا میں کام کرتے ہیں، پورا دن ادھر ادھر بھاگتے پھرتے ہیں، سوئے تو نہیں پڑے، رائٹ؟ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے چاہتے کیا ہیں، ان کا حکم کیا ہے، اس کے بارے میں ہمیں یہ پتہ کیسے چلے گا؟ جب تک ہم قرآن نہیں سمجھیں گے ہم اس بات کو کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ اور وہ رب بھی کون ہے؟ جو عالمین کا رب ہے۔ اب دیکھیں میں نے جیسے کہا کہ عالم کی کوئی واحد نہیں ہے، عالم اٹ سیلف ہی جمع ہے۔ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 10,000 عالم بنائے۔ اب دیکھیں انسانوں کا عالم، جنوں کا عالم، فرشتوں کا عالم، برڈز کا عالم، چونٹیوں کا عالم، یو نیم اٹ، اور اتنے عالم ہیں اس دنیا میں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر ایک کا رب ہے۔ ہم کسی کے بارے میں سنتے ہیں نا کہ وہ اتنے امیر، اتنے اللہ تعالیٰ نے ان پہ رحمتیں کی ہوئی ہیں، اتنا بڑا کاروبار ہے، تو ایک دم سے ہم مرغوب ہو جاتے ہیں۔ اور اگر ہمیں کہیں سے انویٹیشن آ جائے ایسے لوگوں کا تو اور بھی ذرا ہوتا ہے کہ جی وہ تو اتنے بڑے ملک کے پولیٹیشینز اور یہ وہ، ہمیں تو وہاں پہ بلایا، ہم کس طرح سے ہوتا ہے، بندہ کس طرح سے سوچتا ہے۔ لیکن یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں رب ہوں، عالمین کا رب ہوں۔ ایک روب آتا ہے نا اندر ہمارے، اور اس کے ساتھ ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی ایک اور صفت بیان کرتے ہیں کہ ڈرو نہیں، میں رب ہوں، میں مالک ہوں، میں عالمین کا بھی مالک ہوں، لیکن میں رحمان بھی ہوں اور میں رحیم بھی ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور اب دیکھیے ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ صرف رحمان کہہ دیتے تو کافی تھا، اب دونوں کا مادہ ایک ہے، را ہا میم، دونوں کا، جو ماں کا رحم ہوتا ہے نا جس میں بچہ ہوتا ہے، یہ اس کا روٹ ورڈ جو ہے نا وہ ادھر سے ہی ہے۔ رحمان جو ہے اس میں شدت ہے، اس کی رحمت میں شدت ہے، اور رحیم جو ہے نا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مسلسل رحمت کو کہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ میں رحمان ہوں، رحیم ہوں، لیکن میں مالک یوم الدین بھی ہوں۔ مالکی، مالک ہوں، یوم الدین، یوم، دن، الدین، بدلے کے دن کا۔ یہ ایک نیا لفظ ہوگا جو آپ یاد اگر کر لیں گے تو آپ لوگوں کے لیے کافی آسانی ہو جائے گی، کیونکہ پوری سورۃ فاتحہ میں یہ ایک نیا لفظ ہے، بس باقی سارے اردو کے لفظ ہیں۔ اور اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کہہ رہے ہیں نا کہ میں مالک ہوں، دیکھیں یہ دن جو ہے یہ بڑا ڈر والا دن ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ڈرا رہے ہیں یہاں پہ کہ اس دن کا بھی مالک میں ہوں، جس دن تم اپنا حساب کتاب لے کے آؤ گے، دیکھو کسی کے ساتھ ظلم نہ کرنا،
देखो किसी के साथ ज़्यादती ना करना। उस दिन अल्लाह ताला कहते हैं यौमा यकुम रूहु वल मलाइकातु सफ़ा ला यतकल्लमूना इल्ला मन अज़िन लहु रहमान व काला सवाबा ज़ालिकल यौमुल हक। ये हक दिन है, ये हो के रहने वाला दिन है। हमें यकीन है इस दिन के ऊपर ना कि ये बदले का दिन होगा। और अल्लाह का शुक्र है कि उस दिन हमारा मालिक अल्लाह सुब्हाना ताला होगा जो रहमान और रहीम भी है। लेकिन फिर अल्लाह सुब्हाना ताला ये भी कहते हैं कि यौमा यंजुरुल मरउ मा कद्दमत यदाहु व यकूलुल काफिरु या लैतनी कुन्तु तुराबा, कि कहेगा कि काश मैं मिट्टी हो जाता, कि मेरा आज ये दिन ही ना आता। लेकिन अल्लाह सुब्हाना ताला इधर हमें ये बार बार, जो हम एक दिन में 19 टाइम्स हम सूरत फातिहा सिर्फ अपनी नमाज में पढ़ते हैं, और अल्लाह ताला से बार बार हम ये कहते हैं कि अल्लाह ताला हमें पता है कि आप हमारे रब हैं, हम आपके ग़ुलाम हैं, फिर हम कैसे भूल जाते हैं। फिर इसके बाद हम कहते हैं कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इय्याका मतलब होता है सिर्फ तेरी ही, सिर्फ का तेरी ही, नअबुदु हम इबादत करते हैं, व और इय्या सिर्फ का तेरी, नस्ताइन हम मदद मांगते हैं। देखिए इसमें एक बात बहुत गौर करने वाली है कि नाबुदू जो है ना, हम जैसे तर्जमा करते हैं तो हम कहते हैं कि हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं। ये जब शुरू में नून आ जाता है ना तो इसको फ़ेल मुदारे कहते हैं। अभी अगर आपको नहीं भी समझ आएगी तो आप गुजार दीजिएगा। इसमें 2 ज़माने पाए जाते हैं, एक अभी का ज़माना और एक आने वाला ज़माना। तो इसमें हम क्या कह रहे हैं कि ए अल्लाह, हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और तेरी ही इबादत करते रहेंगे। और फिर इय्याका नस्ताइन, और हम सिर्फ तुझसे मदद मांगते हैं और सिर्फ तुझसे ही मदद मांगते रहेंगे। और नाबुदू में देखिए, अगर ये ऐसे भी आ सकता था कि नाबुदू व नस्ताइन, कि हम तुझसे मदद मांगते हैं और तुझसे ही तेरी इबादत करते हैं और तुझसे मदद मांगते हैं। लेकिन अल्लाह सुब्हाना ताला ने एक सेंटेंस में 2 मरतबा इय्या का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं। अब इबादत क्या है, फिर से वो आप देखिए कि इबादत का रूट वर्ड जो है ना ऐन बा दाल है, अबद। अब कौन होता है? अब बंदे को कहते हैं। बंदा कौन है? बंदा ग़ुलाम है। तो हम अल्लाह सुब्हाना ताला से कहते हैं कि अल्लाह, ये अहद है जो एक बंदा अपने अल्लाह से करता है। आपको पता है सूरत फातिहा में अल्लाह सुब्हाना ताला हर आयत पे खुद अल्लाह सुब्हाना ताला जवाब देते हैं। जब बंदा कहता है ना कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तो अल्लाह सुब्हाना ताला कहते हैं कि मेरे बंदे ने मेरी हम्द बयान की। फिर वो कहते हैं अर्रहमान अर्रहीम, तो अल्लाह सुब्हाना ताला कहते हैं मेरे बंदे ने मेरी सना बयान की। फिर वो कहते हैं मालिक यौमिद्दीन, तो अल्लाह सुब्हाना ताला कहते हैं कि मेरे बंदे ने मेरी बुजुर्गी बयान की। और फिर जब वो ये कहता है ना कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्ताइन, तो अल्लाह सुब्हाना ताला कहते हैं कि ये मेरे और मेरे बंदे के दरमियान आधा आधा है, अब जो वो मुझसे मांगेगा मैं उसको दूंगा। तो नेक्स्ट में बंदा कहता है कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। तो फिर हमें हदायत क्यों नहीं मिलती? हम भी तो ये पढ़ते हैं रोज़। हमें समझ ही नहीं आती कि हम अबद कैसे हैं, हम बंदे कैसे हैं, हम ग़ुलाम कैसे, हम करते क्या है और क्या करना चाहिए। अब देखिए कुरान में आता है ना, बहुत दफ़ा लोग आपको ये कहेंगे कि ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं है। लेकिन आप ये देखिए कि दीन में वाकई ज़बरदस्ती नहीं है। जब तक आप मुसलमान के अंदर नहीं आ जाते, जब तक आप कलमा नहीं पढ़ लेते, आप पे कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। तो इसलिए हमें सबसे पहले तो ये जानना है कि अल्लाह सुब्हाना ताला हमसे चाहते क्या हैं। हम वो तो नहीं बन रहे कि जो सारा दिन थक के गराज साफ़ करके बैठ जाते हैं, और मालिक को तो कुछ और चाहिए था। और चाहिए क्या था वो देखने के लिए ही तो हमें कुरान समझना पड़ेगा। और अल्लाह ताला कुरान में बार बार जब ये कहते हैं ना कि वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्र हल मिन मुद्दक्किर, कि है कोई सीखने वाला, ये बहुत आसान है। अब हमने अहद करना है आज इंशाअल्लाह कि हम पूरी, जैसे हमने सूरत फातिहा से शुरू किया है ना, इसी तरह से हम सूरत नास तक जाएंगे। हम इस बात को समझेंगे कि हमारे रब को हमसे क्या चाहिए। और बहुत आसान है, जब इस रास्ते पे चलेंगे ना तो आपको तब पता चलेगा कि हर रास्ता ही फूलों का रास्ता है, आसानियों का रास्ता है, नेमतों का रास्ता है, सुकून का रास्ता है, सकीनत का रास्ता है।
الحمدللہ. تو ہم اللہ تعالیٰ سے جب یہ عہد کرتے ہیں کہ اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کریں گے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور صرف تیرے سے ہی مدد چاہتے ہیں. اب مدد بھی دیکھیں، اب کیا ہم انسان سے مدد نہ مانگیں؟ مدد مانگیں، لیکن آپ صرف یہ دیکھیں کہ ہم جو ہمارے اسباب کے دائرے میں ہے، جو انسان، دیکھیں ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ہم مدد مانگتے ہیں نا، وہ ہمارا علاج کرتے ہیں، تو کیا ڈاکٹر ہمیں زندگی دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے نا. جیسے رزق اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، بارش اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، ہر وہ چیز جو غائب کی ہے، ہر وہ چیز جو انسان کے اپنے اختیار سے باہر ہے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، اس میں ہم جب مدد مانگیں گے انسان سے تو وہ شرک ہو جائے گا. اب دیکھیے کفار مکہ کیا کرتے تھے، حج تو وہ بھی کرتے تھے، ایک اللہ کو وہ بھی مانتے تھے، لیکن کرتے کیا تھے، وہ بتوں کے ساتھ پوجا کرتے تھے. آج ہم کیا کرتے ہیں؟ آج جو لوگ اللہ نہ کرے ہم ان میں سے ہوں، لیکن آج آپ دیکھیں، آپ کے سامنے لوگ ہیں، قبروں پہ جاتے ہیں، پیروں فقیروں کے پاس جاتے ہیں، ان سے وہ دعائیں کرانے کے لیے کہتے ہیں، جو وہ چیزیں کروانے کے لیے کہتے ہیں جو ان کے اختیار میں ہی نہیں ہے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہے. تو ایاک نستعین میں ہے کہ کوشش ہم نے کرنی ہے نا، مدد اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگیں گے. اگر ہم کوشش ہی نہ کریں، اب گھر میں لیٹے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں رزق دے دے، دعائیں تو اب کر ہی رہے ہیں نا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے. نہیں، اسباب پہلے کرنے ہیں، پھر اس کے بعد اللہ سے مدد مانگنی ہے کہ اللہ تعالیٰ مدد تو نے ہی ہماری کرنی ہے. اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ، یہ دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائی ہے کہ، اور ہم نے ہر نماز دیکھی، اس کے بغیر تو نماز ہی نہیں ہے نا. اگر آپ نے ایک رکعت میں یہ الحمد نہیں پڑھی تو وہ رکعت ہی باطل ہو جاتی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے ہم کہتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم. اہدنا، نا کا مطلب ہوتا ہے ہم، اہدنا دکھا دے ہمیں، ہدایت دے ہمیں، صراطہ راستے کی، المستقیم سیدھے راستے کی. اب ہم اللہ تعالیٰ سے جب ہدایت مانگ رہے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ میرے بندے کے درمیان آدھا راستہ ہے، اب جو بھی میرا بندہ مجھ سے مانگے گا میں اس کو نواز دوں گا. تو پھر ہمیں ہدایت کیوں نہیں ملتی ہے؟ ہمیں پتہ نہیں کہ ہم مانگ کیا رہے ہیں. ہمیں تو دعائیں کرنے کا طریقہ دیکھیں، وہ جو دل سے دعا اٹھتی ہے نا، جب ہم دعا کرتے ہیں، ہمیں ہمارے رب کی پہچان نہیں ہے. ہم جس کے آگے ہاتھ اٹھا کے بیٹھے ہوتے ہیں، ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا. آپ ذرا وہ یاد کریں جو میں نے پہلی آپ کو اگزامپل دی تھی، کہ جس وقت آپ انتہائی مجبوری میں تھے اور آپ کی کسی نے مدد کی تھی، آپ کس طرح سے اس کے سامنے کھڑے تھے. جب ہم رب کے سامنے یوں کھڑے ہوتے ہیں نا، دعا کرتے ہیں، تو وہ جذبہ جب ہمارے اندر ہوتا ہے، وہ سیدھا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس پہنچتا ہے. ہدایت ایک ایسا میجک سٹون ہے جو جس بھی چیز کو اللہ تعالیٰ کی جس نعمت کو لگتا ہے نا، اس کو وہ کمال کے مقام پہ پہنچا دیتا ہے. اب دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ اولاد دیتے ہیں نا ہمیں، اولاد اگر ہدایت پہ نہیں ہوگی نا تو وہ ہمارے لیے ذلت کا باعث بن جائے گی. اللہ تعالیٰ اگر ہمیں رزق دیتے ہیں، اگر ہمارا کاروبار میں ترقی اور برکت دیتے ہیں، اگر وہ اللہ کے راستے پہ چلنے والا نہ ہوا، جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں حلال رزق نہ کمائے نا، وہ رزق ہمارے لیے قیامت کے دن عذاب بن جائے گا. اور اگر وہ رزق پہ ہدایت کا میجک سٹون لگ جاتا ہے تو وہ رزق ہمیں کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے. ہر وہ نعمت جو ہدایت کے بغیر ہے ہمارے لیے عذاب ہے. اسی لیے یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نہیں ہمیں سکھایا کہ اللہ تعالیٰ سے ہم مانگے اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے سیدھی راہ کی. ہم اللہ تعالیٰ سے یہ نہیں مانگ رہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پیسہ دے دے، اللہ تعالیٰ ہمیں بڑے بڑے گھر دے دے، کاروبار دے دے، یہ نہیں مانگ رہے ہیں. یہاں پہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، ہدایت مانگ رہے ہیں، کیونکہ اس سے قیمتی کوئی چیز نہیں ہے. جس کو یہ نعمت مل گئی اس کو پوری کائنات مل گئی. اس لیے جب بھی یہ دعا کریں، دیکھیے زندگی میں ہدایت ہمیں ہر لمحے ضرورت ہوتی ہے. ہم نے کسی جاب پہ جانا ہے تب بھی ہمیں ضرورت ہے. ہمیں نہیں پتہ کہ یہ جاب ہمارے لیے ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. وہاں پہ ہمیں نماز پڑھنے کا ٹائم بھی ملے گا کہ نہیں، وہ ہمیں پڑھنے بھی دیں گے کہ نہیں. فار ایگزامپل میں آپ کو دے رہی ہوں، اگر آپ بچوں کی شادی کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ شادی ٹھیک ہو جگہ پہ میں کر رہی ہوں کہ نہیں. ہر جگہ پہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہدایت دے دے، تو سیدھا راستہ بتا. دیکھیں سیدھا راستہ کون ہے؟ سیدھا راستہ ہے نا اللہ تعالیٰ. مستقیم کہتے ہیں وہ راستہ جو سیدھا جاتا ہے. آپ یہ دیکھیے، اگر آپ تھوڑا سا ایک یہ سیدھا راستہ، آپ اتنا سا بالکل آپ تھوڑا سا یہاں سے ہٹے ہیں نا، یہ راستہ تو سیدھا جا رہا ہے نا. یہ شروع میں تو آپ بالکل تھوڑا سا ہٹے، وہ ایسا ایسا ہٹتے 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 یہ راستہ بہت دور نکل جاتا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. اس لیے کہ جو مستقیم پہ ہے نا، جس راستے پہ ہے، وہ بھی اللہ سے اسی لیے دعا کرے، بار بار دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس راستے پہ رہنے دینا.
یا अल्लाह दुनिया में बड़ी टेम्पटेशन है, मुझे नहीं समझ आती कई दफ़ा, अल्लाह ताला मुझे आप इसी रास्ते पे मुझे गाइड करते रहना, और इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हाना ताला करेंगे। इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। अब रास्ता तो मांग लिया ना हिदायत का, और फिर हम और उसको बताते अल्लाह सुब्हाना ताला से वजाहत कर रहे हैं कि सिरात रास्ता अल्लज़ीना उन लोगों का, अनअमता जिन पर तूने इनाम किया, अनअमता इनाम किया, अलैहिम जिन पर। अनअमता जो है ये फ़ेल माजी है। अब देखिए इसमें एक बड़ी हिकमत है कि अल्लाह सुब्हाना ताला ये कह रहे हैं कि उन लोगों का रास्ता जिन पर आप इनाम कर चुके हैं। आजकल जो लोग हैं उनका रास्ता नहीं है अभी यहाँ पे हमें कह रहे, क्योंकि देखिए जब हमने सिरात मुस्तकीम की बात की थी ना कि एक सीधे रास्ते पे, अगर हमें नहीं पता कि आज हम सीधे रास्ते पे, अल्लाह ना करे कल को कोई ऐसी गलती हो जाती है, हम थोड़ा सा रास्ते से भटक जाएं और फिर बहुत दूर हो जाएं, और जो लोग फॉलो कर रहे हो वो भी हमारे साथ साथ उसी रास्ते को फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने कहा कि वो लोग जो कामयाब हो चुके, इनाम किन लोगों पर था? जो अंबिया थे, जो शोहदा थे, जो औलिया थे, सिद्दीकीन थे, वो अल्लाह ताला ने जिनको कामयाब करार दे दिया। ये रास्ते पे चलने वाले लोग कौन थे? जिन्होंने कहा कि समेना व अताना, अल्लाह सुब्हाना ताला हमने सुना और हमने अमल कर लिया। अब फिर हम कहते हैं कि अल्लाह ताला उन लोगों पे ना, उन लोगों के रास्ते पर ना चलाना, गैरिल मगदूबी, गैर ना मगदूब जिन पर तेरा गज़ब था, अल मगदूब है, और जिन पर तेरा गज़ब था। गज़ब किन पे था? अब देखिए सबसे पहले गज़ब अल्लाह सुब्हाना ताला का शैतान पे था, फिर कौम समूद है, आद है, वहाँ से अगर आप देखते जाए कौम नूह पे, जिस पे अल्लाह ताला का गज़ब है, पूरा कुरान इनकी हिस्ट्री से भरा हुआ है। उन लोगों के रास्ते पे ना चलाना, उन्होंने क्या किया था? और आखिर में आप देखिए यहूद की बात आती है ना, तो उन लोगों के पास इल्म आया था, नबी आए थे, उनके पास सहीफे थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अल्लाह सुब्हाना ताला पे के अहकामात पे अमल नहीं किया। तो हमें ये देखना है कि आज हम क्या कर रहे हैं। हमारे पास नबी नहीं आए क्या? हमारे पास कुरान नहीं है? फिर हमारे अमल में कमी कहाँ पे हो रही है? और फिर हम ये कहते हैं कि गैरिल मगदूबी अलैहिम वलद्दालिन आमीन, कि ना ही उन लोगों की तरह जिनको तूने गुमराह कर दिया। अब गुमराह को अगर उर्दू का लफ्ज़ है, अगर आप इसको थोड़ा सा खोलते हैं ना, देखिए गुम और राह, वो लोग जिनकी राह ही गुम हो गई। ये वो लोग हैं जिनके पास इल्म ही ठीक नहीं आया, और वो खुद अमल कर रहे हैं लेकिन उनके पास इल्म नहीं आया। जब हम तफसीर पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि ये वो लोग हैं जो क्रिश्चियन हैं, जिनके पास किताब है। ऐसे नहीं है कि उनके पास तौरा नहीं, लेकिन उनकी किताबें बदल गई हैं। अल्लाह सुब्हाना ताला ने कुरान पाक में इसका मेंशन किया है कि उनके उलमा थोड़े पैसों से आयात को बदल देते थे। अब देखिए कि हमने सबक किससे लेना है? हमने सबक लेना है कि वो लोग जो पहले अल्लाह सुब्हाना ताला के फेवरेट लोग थे, यहूदी, जो जब अल्लाह ताला कुरान में बार बार मेंशन करते हैं ना कि ये लोग चुने हुए लोग थे, जैसे आज हमें अल्लाह सुब्हाना ताला ने मुसलमानों को चुना हुआ है। और उन्होंने, उनसे क्या गलती हुई थी? उनसे यही गलती हुई थी कि उनके पास इल्म था लेकिन उनका अमल उसके मुताबिक नहीं था। आप देखिए शैतान ने क्या किया था, हम क्यों उससे पनाह मांगते हैं? क्या उसने कहा था कि उसने तकब्बर किया था कि मैं इसको सजदा करूं, कि मैं इससे बेहतर हूँ। आज हम कितनों से बेहतर अपने आप को समझते हैं। ये हमारी अना ही हमें कहीं नहीं छोड़ती है। मुझे जवाब दिया, मेरे बच्चे ने मुझे जवाब दिया, मेरी दोस्त ने मुझे जवाब दिया, फलां रिश्ते में मेरी नंद ने मुझे ये कहा, मेरी सास ने मुझे ये कह दिया, और इस एक मैं ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। और इस दुआ में आप देखिए कि सबसे पहले कुरान में ये दुआ क्यों है? अल्लाह सुब्हाना ताला अपनी पहचान करवा रहे हैं कि मैं कौन हूँ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, फिर अर्रहमानिर रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, कि उसी से दुआ करनी है, उसी से मदद मांगनी है। ये दुनिया की ज़िंदगी है कितनी, मुझे ये बताइए, कितने साल हम जी लेंगे? बहुत भी जी लिया, अगर बहुत भी आप देख लें कि 100 साल जी लेंगे। जाना तो असल में हमने अपने असल घर में ही है ना। जिसको सूरत फातिहा की समझ आ गई ना, उसको पूरा दीन समझ आ गई, और जिसको रब की समझ आ गई उसको तो सब कुछ ही समझ आ गई। जिसके आगे झुकना है, जिसकी तारीफ़ करनी है, जिसका हुक्म मानना है। और देखिए हुक्म, काम वही बात है कि काम तो हम करते हैं ना, लेकिन अगर हम खाना पका रहे हैं, अगर हम जॉब कर रहे हैं, अगर हम मुस्कुरा के देख रहे हैं, अगर हम सदका दे रहे हैं, अगर हर चीज़ हम अल्लाह के हुक्मों के दरमियान करेंगे तो वो इबादत हो जाएगी। सिर्फ इतनी सी बात है। लेकिन हम दुनिया में इतना, कई दफ़ा ऐसा होता है कि लोगों से अगर आप बात करते हैं ना कि कुरान की क्लास है, फॉर एग्जांपल आप आए,
کہتے ہیں ہم بہت بزی ہیں، بہت مصروفیت ہے، انشاءاللہ کبھی آئیں گے. تو کبھی کبھی لگتا ہے اچھا یہ فالتو لوگوں کا کام ہے، پھر جو مصروف نہیں ہے نا وہ اس کلاس میں چلے جائیں. اب دیکھیے اللہ کی کتاب کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، کیونکہ اگر تو ہم نے بچپن میں سمجھا ہوتا، اللہ کے لیے ہمارے گھر کا سچویشن ایسی ہوتی کہ ہم نے بچپن سے سیکھ لیا ہوتا تو اور بات ہے. لیکن جب اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے انسان کو، جب وہ سیکھنا چاہے. لیکن کبھی بھی جب بھی آپ کسی کو دعوت دیتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا یہ لفظ کہ بھئی بڑے مصروف ہیں آج کل، ابھی ٹائم نہیں ہے. تو ہمیں ٹائم نکالنا ہے، کیونکہ آخرت کا دن ہمارے اوپر آنا ہے. ہم نے جواب دینا. اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ ہر انسان، ہر روح اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس گروی ہے، اور اس کو ہمیں قیامت کے دن چھڑائیں گے تو کیا دیں گے؟ کوئی عمل دیں گے تو ہم اپنے آپ کو چھڑوائیں گے نا وہاں سے. اس دن ہمارے اعمال صرف ہمارے ساتھ جائیں گے، کوئی کرنسی نہیں ہمارے ساتھ جانے والی ہے. یہ جو اعمال ہم لے کے جائیں گے تو ہمیں ڈر یہ ہوتا ہے کہ اللہ نہ کرے اس دن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے کسی کا حق مارا ہوگا، اگر وہ انسان ہمارے پاس آتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کہتے ہیں کہ اس نے میرا یہ حق ادا نہیں کیا تھا، تو ہم کیا دیں گے؟ کرنسی تو ہے نہیں ہے، تو ہم نے اپنے اعمال ہی اس کو دینے ہیں نا. تو ان میں ہم خالی ہاتھ ہو جاتے ہیں. یہ سوچنے کی بات ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں حکمت عطا کر. حکمت جس انسان کو مل گئی نا، اس کو سب کچھ مل گیا. کیونکہ جب ہمیں علم آ جاتا ہے نا تو ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے کہ اب ہم نے علم آ گیا تو اب ہم نے عمل کیسے کرنا ہے. اب جب ہم عمل کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو پھر ہمیں دنیا روکتی ہے، ہمیں ہماری اراؤنڈ جو سچویشنز ہیں اس میں ہم پھنس جاتے ہیں. اطاعت کس کی کرنی ہے؟ ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کرنی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں کہ اپنے والدین کی اطاعت کرو، رائٹ. لیکن اگر والدین بھی، ماں باپ ایسی بات کہتے ہیں جو اللہ کے حکم کے اگینسٹ ہے تو آپ اس کی بھی نہیں مانیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں، آپ جہاں پہ اللہ کا حکم ہے اس کے اگینسٹ آپ کسی کے اطاعت نہیں کر سکتے ہو. آپ نے کسی کا کہنا نہیں ماننا. یہ بڑی بات ہے، سوچنے کی بات ہے کہ ہم کتنی جگہوں پہ ہم ایسی بات کرتے ہیں. رب العزت نے جو ہمیں قرآن دیا ہے نا، اور جو دعا کا ایک سہارا دیا ہے، اگر کبھی ایسا لگتا ہے آپ صرف ایک کہتے ہیں کہ بیٹھ کے نا اہدنا الصراط المستقیم صرف کہنا شروع کر دیں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہم آرنی حقا حقا ورزقنا اتباعہ و آرنا باطلا باطلا ورزقنا اجتنابہ. آپ دیکھیے کہ کس طرح سے آپ کے سامنے کھل کے حقیقتیں آ جائیں گی. اللہ تعالیٰ وہ راستے آپ کو دکھا دے گا. اب دعا کیا کرے اپنے بچوں کے لیے. اب ہر نماز کا حصہ بنا دے. جب آپ تحیات پڑھتے ہیں تو کہا کرے کہ ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. یا اللہ میرے بچوں کو، میری اولاد کو. دیکھیں یہ اتنی پاورفل دعا ہے کہ نہ صرف ہم اولاد کے لیے، ہم ان کی نسلوں کے لیے دعا کرتے ہیں، کیونکہ ذریات ہماری نسلیں ہیں. کہ اللہ تعالیٰ میری ذریات کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اور میرے خامند کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. اور وجعلنا للمتقین اماما، اور ان کو متقیوں کا امام بنا دے. الحمدللہ ہم تو کوئی چھوٹی دعا بھی نہیں نہ کر رہے. تو جب آپ دل سے کریں گے نا، جب آپ کو رب کی پہچان ہوگی، جب آپ کو الحمد کی پہچان ہوگی، آپ کو یوم الدین کی پہچان ہوگی، آپ کو اپنے عہد کی پہچان ہوگی کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، آپ کو شرک کی پہچان ہو جائے گی، کیونکہ اس کی تو معافی نہیں ہے نا. ہر گناہ معاف ہو جائے گا، شرک معاف نہیں ہوگا. اور ہم اتنے آرام سے ایسی چیزیں کر دیتے ہیں. ہاتھ دکھانا کیا ہے؟ سب سے بڑا شرک ہے. آپ دیکھیں ہم کسی سے پوچھتے ہیں کہ ذرا بتانا میرے کتنے بچے ہیں، مذاق سے ایسے ہی بس. یا ہم کہیں گے اچھا ذرا بتانا میرے کاروبار میں آج کل کوئی حالات ٹھیک نہیں ہے، کیسے ہوگا. ہوتا ہے نا ہمارے اراؤنڈ. کتنی دفعہ ہم نے یہ چیزیں سنی ہیں. تو کدھر بچ کے جائیں گے پھر؟ یہ چیزیں اگر ہمیں نہیں سمجھ آئے گی تو پھر ہم اپنے بچوں کو کیسے سمجھائیں گے؟ ہمیں تو دعا کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے دعائیں مانگنی ہیں. اب دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہم کس کس چیز پہ شکر ادا نہ کریں. جب کبھی ہاسپٹل کے پاس سے گزرے نا تو ذرا دیکھیا کرے کہ اتنے کمرے بھرے ہوئے ہیں. ہمارے ہی شہر کے ہیں نا ہاسپٹل، ہر کمرے میں کراہتے ہوئے لوگ ہیں. آپ اس کے باہر ہیں اور چل پھر رہے ہیں. اس سے بڑا شکر کیا ہوگا؟ آپ اپنے پاؤں پہ چل کے جاتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں، آپ سانس لیتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کرموں کی بارشیں ہیں ہم لوگوں کے اوپر. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ سے بس میں یہ کہتی ہوں کہ جب بھی میں قرآن پڑھتی ہوں نا، جب میں اپنے اسٹوڈنٹ کو سمجھا رہی ہوتی ہوں تو میں یہ کہتی ہوں کہ دیکھیں جب تک ہمیں اپنے رب کی پہچان نہیں ہوگی، ہمیں اس کی عظمت کا احساس نہیں ہوگا، ہم یہ نہیں جان سکتے کہ ہم کس کے آگے کھڑے ہیں.
ہم تو دعائیں بھی اسی طرح سے بس جلدی جلدی کر دیتے ہیں. آج سے ہم عہد کرتے ہیں کہ جب بھی ہم نے الحمدللہ پڑھنی ہے نا، ہم نے اس بات کو ضرور غور کرنا ہے کہ ہم کس رب کے آگے کھڑے ہیں، اور اس کی تعظیم جو ہمارے دل کے اندر سے اٹھے گی نا، وہ ہماری دعاؤں کو عرش تک لے جائے گی انشاءاللہ. تو اب ہم اپنا پروگرام ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں ہم باقاعدہ قرآن پاک کا جو آغاز ہے سورۃ بقرہ سے انشاءاللہ وہ کریں گے. آپ اپنا فیڈ بیک دیتے رہیے گا. اوکے، اللہ حافظ.